अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद रिजवी है और आज हम प्रेस क्लब कराची पर मौजूद हैं। यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लब्बैक अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर तहरीक लब्बैक कराची के कायदीन और कारकुनान शिरकत करेंगे और ये पैगाम देंगे बैतुल मुक़द्दस जब भी फतह होगा जिहाद के जरिए फतह होगा। तो आए आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। तुम्हारे खौफ से लर्ज़े दरो दीवार ज़ुल्मत के, तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार वहदत के, तुम्हारी हैबतों से ही तो काफ़े के सरों किसरा, तुम्हारी जुर्रतों से अल कुदस तकबीर से गूंजा। ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اس کی جیتی جاگتی تصویر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر دوبارہ سے جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر دیا، جیتی جاگتی تصویر ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج میں قرآنوں سے اور ہماری فورسز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمانوں کا عروج چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان زوال سے نکلیں، آپ کو قرآن کی بات ماننا پڑے گی۔ اور یہود و نصارہ سے جس طرح قرآن نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھو اور جہاں چاہو قتل کر دو، ان کو مار دو، یہ یہی بات سمجھتے ہیں، پیار کی بات نہیں سمجھتے۔ اسلام جہاں امن کا درس دیتا ہے وہاں تلوار کا درس دیتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں امن کی بات نہیں سمجھ سکتے کہ تلواری کی بات سمجھیں گے۔ تحریک لبیک ان کے سامنے کھڑی ہے، انشاءاللہ تعالی جب جب کہ ظلم کا بازار گرم کریں گے تحریک لبیک ان کے سامنے کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ تحریک اسلام کی تحریک ہے، یہ تحریک مظلوموں کا ساتھ دینے کی تحریک ہے۔ میں آپ تمام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تحریک کا ساتھ دیں تاکہ ملک پاکستان میں امن ہو، دنیا عالم اسلام میں امن ہو، اور یہ یہود و نصارہ سمجھ لیں اگر مسلمان سے ہم ٹکر لیں گے، قرآن نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا پڑے گا اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجیے تاکہ دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں۔ بالخصوص اس ماہ مقدس میں کچھ نہیں کر سکتے تو ہر افطار کے وقت ان کے لیے دعائے خصوصی کیجیے، دعائے خاص کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی فرشتوں کی جماعت کے ذریعے مدد فرمائے۔ یہ ایک شہزاد کا ہے خواب، ہو دیوار اقصا کی ہلالی ہو۔ پاکستان کراچی ڈویژن کے ذریعے تمام تحفظ سے بیت المقدس احتجاجی مظاہرہ پریس کلب پر جاری و ساری ہے، اور اس وقت قائدین خطابات کا سلسلہ جاری فرمائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قائدین جو بھی رائے عمل دیتے ہیں اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں صدائے حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد فلسطینی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین شاندار غلبہ و نصرت عطا فرمائے۔ ہمیں یہ ظلم ستا رہا ہے، ہمیں یہ ظلم تڑپا رہا ہے، ہمیں یہ بربریت تڑپا رہی ہے، ہم پریشان ہیں، بس ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ ہم اسرائیل پہنچ سکے، ہمارے پاس وہ قوت نہیں کہ ہم اسرائیل پہنچ سکے۔ رب العالمین علامہ حافظ حسین رضوی مرکزی قائد مرکزی سربراہ اللہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان بھر میں لبیک اقصا مارچ، لبیک اقصا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمیں پیغام دینے آئے ہیں کہ اسرائیل جو رمضان المبارک سے ظلم و بربریت کا انہوں نے جو ہے ظلم کا جو ہے بازار چھا دیا ہے، مسلمان جو ہے امت مسلمہ تمام فلسطین کے ساتھ ہیں، اور امت مسلمہ ایک امت ہے۔ جہاں مسلمان کا قتل عام ہوگا پوری قوم نکل کے آ جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے قائد امین المجاہدین علامہ حافظ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے کہ فلسطین اسرائیل سے آزاد جہاد کی صورت میں ہوگا۔ الحمدللہ
ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پورے پاکستان بھر میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے بھی کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور آج یوم فتح مکہ کا دن ہے، تو اس دن کی مناسبت سے ہم پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان دین اسلام کا عالم لے کر میدان عمل میں اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر سطح پر جانے کے لیے تیار ہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے اسرائیل کو کمزور کرنے میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تمہارے نور سے چمکے گلو گلزار وحدت کے انتہائی افسوس کے ساتھ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ کس طرح غزہ اور فلسطین میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل اور امریکہ کی بدماشی شروع ہو گئی، اور معصوم بچے اور وہ خواتین کے جو بے گھر تھے اور خیموں میں آرام کر رہے تھے اور ان پر میزائل برسائے گئے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے حکمران ارباب اقتدار اور جن کے پاس پاور ہے، ہمارے جو سپاہ سالار ہیں ان کے اوپر، کہ جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار 1000 تھے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جنگ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے آ سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس فضائی حملے کرنے کے لیے ہتھیار موجود ہیں، زمینی ہتھیار موجود ہیں، ہمارے پاس سمندری ہتھیار موجود ہیں، لیکن ہم مسلمان اس وقت سب سے زیادہ پستی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی دین پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے